کائنات کو اللہ نے بڑی رنگ و بو میں پیدا کیا۔ اس دنیا کو بنانے سے قبل حق تعالی نے بہت ساری انسانی ضرورتوں کو پیدا کیا۔ آفتاب ہے، مہتاب ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سمندر ہیں، نہ معلوم اپنی کتنی مخلوق کو اس رب کریم نے پیدا کیا، اور یہ سب کے سب خدام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آفتاب ہمارا خادم، سورج ہمارا خادم، چاند ہمارا خادم، ستارے ہمارے خادم، درخت ہمارے خادم، حجر ہمارے خادم، شجر ہمارے خادم، یہ سب کے سب ہمارے خدام ہیں۔ حق تعالیٰ نے بحیثیت خادمیت ان کو پیدا کیا، لیکن خادم کے آگے ہونے سے خادم کی عزت لازم نہیں آتی، عزت تو مخدوم ہی کی ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آگے پولیس والا افسر چلا کرتا ہے، وہ خادم ہے، لیکن اس سے سر کے اوپر اور اس کے افسر کے اوپر پولیس کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ یہ معراج منامی کا واقعہ ہے۔ معراج جسمانی تو حضرت کو ایک ہی مرتبہ ہوئی کہ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، لیکن معراج منامی بہت مرتبہ ہوئی، یعنی آپ کی روح مبارک تشریف لے گئی، آپ کا جسد اطہر تو یہی دنیا میں رہا۔ معراج منامی میں واقعہ ہے کہ حضرت ایک مرتبہ فرما رہے ہیں کہ میری معراج ہوئی، اور اس معراج میں جب پہنچا ہوں جنت کے اندر تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا کہ حضرت تمہارا بلال چل رہا ہے۔ میں نے صبح آ کر اپنے بلال سے پوچھا کہ بلال وہ تیرا کون سا عمل تھا کہ تو میرے آگے چل رہا تھا؟ فرمایا اللہ کے حبیب، دین تو آپ کی وجہ سے ملا، شریعت آپ کی وجہ سے ملی، میرا ایسا کون سا عمل ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں؟ فرمایا نہیں، کوئی عمل ضرور ہے تیرا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت معمول یہ ہے میرا کہ میں جب بھی مسجد میں آیا تو مسجد کے حق کو ادا کرنے کے لیے میں نے تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے کہ جنت میں تو میرے آگے چل رہا تھا۔ بلال کا مقام ویسے بہت اونچا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مؤذن رسول نہیں تھے، حضرت بلال کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب مدینے تشریف لائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ جب آیا ہے تو اس موقع پر حضرت نے مشورہ فرمایا، مشورے میں خیر ہے، مشورہ فرمایا حضرت نے کہ لوگوں کو نماز کے لیے جماعت میں کیسے بلایا جائے۔ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے فرمایا کہ ناقوس دھتورا بجا دیا جائے، کسی نے کہا کھوکھلے بانس پر لکڑی ماری جائے، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، دیکھ کر لوگ آ جائیں۔ حضرت نے فرمایا یہ پارسیوں کی نشانی، یہ عیسائیوں کی نشانی، یہ یہودیوں کی نشانی، ان میں سے کوئی چیز مجھے پسند نہیں۔ عمر نے فرمایا کہ الصلاۃ جامعۃ کا اعلان ہو۔ حضرت نے فرمایا کب تک اعلان کرتے رہیں گے؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ فجر کے وقت میں دورے حضرت کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں 2 آدمی آئے اور ان دونوں نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور یہ کہا کہ یہ اذان ہے اور یہ تکبیر ہے۔ فرمایا بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ جب وہ کلمات بتائے ہیں فرمایا یہی وہ اذان ہے۔ نبی کی تائید ہو گئی، تقریر رسول سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حضرت نے اذان دلوائی۔ اب جب اذان کا موقع آیا تو فرمایا میرے بلال کو بلاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا عبداللہ ابن زید کو، خواب انہوں نے دیکھا ہے، ان کو مؤذن بناتے، بلال کو کیوں مؤذن بنایا؟ عام محدثین نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں حضرت بلال اندھا صوت تھے، بلند آواز تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زید بیمار تھے، پست آواز تھے، اس لیے بلال کا انتخاب ہوا۔ لیکن ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب و غریب جواب دیتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن چکی کا پات یہ ہے۔ حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، اور اس پر ایک لطیفہ بھی سناتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ عموماً کبھی موقع ہوا تو میں سناؤں گا وہ لطیفہ کہ حضرت نے اپنا نام چکی کا پات کیوں رکھا تھا۔ جب اپنی رائے کو پیش کرنا ہوتا تو حضرت فرماتے تھے چکی کا پات یہ ہے، یعنی میری رائے یہ ہے،
فرماتے ہیں کہ بلال کا انتخاب نبی کی زبان پر اللہ نے فرمایا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بلال کا انتخاب نبی کی زبان پر اللہ نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب ان کٹھن دنوں میں، مشکلیوں کے دنوں میں، مصائب کے دنوں میں پتھروں پر سو کر، آگ پر سو کر اگر احد احد کے نعرے بلال نے لگائے ہیں تو خوشیوں میں بھی میرا بلال ہی نعرے لگائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلال کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک پر حق تعالی نے فرمایا۔ حضرت شیخ وہاں ایک جملہ فرماتے ہیں، پیارو غمیوں میں یاد کر لو اللہ کو، خوشیوں میں وہ تمہیں یاد کرے گا۔ غمیوں میں اپنے رب کو یاد رکھو، اللہ خوشیوں میں تمہیں یاد کرے گا، دروازوں کو کھول دے گا رحمتوں کے۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فتح مکہ ہوا تو پہلی اذان جو مکہ میں ہوئی ہے وہ ظہر کی اذان ہے۔ تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی اذان مکہ المکرمہ میں ظہر کی اذان ہوئی، اور حضرت بلال نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے اذان دوں۔ حضور نے فرمایا چلو۔ سیڑھی لائی گئی اور بلال اوپر چڑھے اور کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دی گئی۔ کعبۃ اللہ پر یہی ایک اذان ہے جو اوپر دی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اذان نہیں دی گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے مکتبہ فکر سے اکابر دیوبند کو والہانہ تعلق ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر کھڑے رہ کر ابراہیم کو اللہ نے کہا تھا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق۔ ابراہیم تم یہاں سے اعلان کرو قیامت تک کے حاجیوں کو لبیک کہلانے والا میں ہوں اور تمہارے آواز کو پہنچانے والا میں ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر ابراہیم کی آواز کو روحوں تک اللہ نے پہنچایا، فرمایا بلال کی آواز توحید کو بھی اللہ نے شجر و حجر اور دنیا کے ہر کائنات تک پہنچایا۔ یہی تو نبی نے فرمایا کہ جب مکے میں دین آ گیا تو ساری کائنات میں دین آ گیا۔ گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان کو حق تعالی شانہ نے پوری کائنات میں اس وقت پہنچا دیا، اور پوری کائنات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور کو یوں کہہ دیا گیا، میرے پیغمبر جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا تمہارا۔ ام القری میں پوری دنیا کی ماں مکہ المکرمہ ہے، ام القری میں جب ایمان آ گیا تو ماں کے پاس ایمان ہے تو اولاد کے پاس ایمان جائے گا۔ اب آپ کا کام کیا ہے پیغمبر؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ پیغمبر آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کے دین کو اب دنیا کے اندر میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ تسبیح میں، تحمید میں، استغفار میں اپنی آخری زندگی کو پوری کیجئے۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ ضعیفوں کو چاہیے، بوڑھوں کو چاہیے کہ بہت کھا لیا، بہت پی لیا، بہت اپنی زندگی گزار لی، بہت کھیل لیا، بہت کود لیا اور بہت زیادہ مستی کر لی، اپنی آخری زندگی کو فسبح بحمد ربک واستغفرہ پر گزارنی چاہیے۔ تسبیحات میں، تحمیدات میں، اللہ کے حمد میں، استغفار میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور قرطبی نے تو ایک عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے کہ نبی کو یوں کہا کہ واستغفر ہو، استغفار کرو، نبی کو کہا گیا کہ استغفار کرو۔ آخر نبی کا گناہ کیا تھا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نبی تو کبائر سے پاک، صغائر سے پاک، اس کی زندگی قبل النبوت بھی پاک، اس کی زندگی بعد النبوت بھی پاک، وہ ایک پاک صاف نبی ہے۔ اور اس کو یہ کہا گیا کہ واستغفر ہو۔ عام محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ پیغمبر بہت سی مرتبہ امت کے بیان جواز کے لیے تم نے کوئی کام کیا ہوگا، امت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ مثلا میرے آقا نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ امت کے لیے ضرورت کا مسئلہ نکل آئے۔ اس طرح کے کچھ بیان جواز کے مسائل
آپ نے کیے ہیں اس پر استغفار کیجئے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، وہ تو اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر آپ کو کہا گیا۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف میرے پیغمبر ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارے حالات، سارے ماردھار، سارے تم پر حالات، تمہارے خون کا بہنا، تمہارے دانت کا شہید ہونا، تمہارا بے ہوش ہو جانا، تمہارے صحابہ کا شہید ہو جانا، اور ان سارے حالات کے باوجود یاد رکھو تم نے رب کی شان کے مطابق کام پورا نہیں کیا، اس پر استغفار کرو۔ اگر ایک نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفار کیجئے تو میں کیا تبلیغ کر رہا ہوں، آپ کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ ہمیں غرور ہو گیا کہ 2 لفظ پر میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ سمجھ لیا، ہمیں غرور ہو گیا کہ 2 مسئلوں پر میں نے اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھ لیا، ہمیں دھوکہ ہو گیا کہ 2 حدیث کے بیان کرنے پر محدث اعظم میں نے سمجھ لیا، ہمیں غرور ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو نہ معلوم دنیا کا سب سے بڑا داعی اعظم سمجھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر کام کے بعد استغفار کرنا چاہیے کہ میرے اس عمل کے اندر للہیت کتنی تھی اور میرا نفس کتنا تھا، میں نے اپنے اس کام کے اندر اللہ کو کتنا مد نظر رکھا ہے اور میں نے اپنے نفس کو کتنا مد نظر رکھا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کا روزانہ حساب کرتا رہے تو خدا پاک کی قسم اس کا آخری دن وہ آئے گا کہ روزانہ کا حساب صاف ہو چکا ہوگا، وہ روزانہ اپنے محاسبے میں اپنے حساب کو صاف کر کے گیا ہوگا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ یہ بات تو مجھے ضمناً یاد آ گئی، میں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے پہلے خدام کو دنیا میں بنایا اور خدام کو بنانے کے بعد حق تعالیٰ نے ان دنیا کی چیزوں سے استفادے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مخلوق کو بنایا، اور وہ 4 مخلوق حق تعالیٰ نے کائنات میں بنائی۔ ایک تو حیوان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ جانور ہیں، یہ سب کے سب۔ دوسری مخلوق اللہ کی جن ہے، اور تیسری مخلوق اللہ کے ملائکہ ہے، اور چوتھی مخلوق اللہ کی انسان ہے۔ ان 4 مخلوقوں کو اللہ نے بنایا کہ تم کائنات سے، آفتاب سے، مہتاب سے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، زمین سے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر ہر ایک کا حق بھی بیان کیا گیا، یہ نہیں کہ حق نہیں بیان کیا گیا، ہر ایک کا حق بیان کیا گیا۔ میرے آقا کی زبان پر حق سنو۔ ایک نبی کو، بنی اسرائیل میں ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، بخاری شریف میں روایت ہے، اس نبی نے چونٹی کے پورے بل کو، پورے سراغ کو جلا دیا۔ اللہ نے وحی اتاری، ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تم نے میری پوری امت کو جلایا، یہ میری ساری امت میری تسبیح پڑھنے والی تھی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیوان اور جانوروں کو، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کو آگ کی سزا نہ دو، ان کو جلاؤ نہیں، ان کو آگ کی سزا نہ دو، ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ فرمایا ان کے بلوں میں پیشاب نہ کرو، ان کے رہنے کی جگہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جانوروں کے چہرے پر نہ مارو، وہ نازک جگہ ہے، اس کے سر میں چوٹ لگے گی، اس کے چہرے پر چوٹ لگے گی، اس کے آنکھ میں چوٹ لگے گی۔ اگر جانور کے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا تو انسان کے چہرے پر مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے، جو بڑا نازک ہے، ایک طرف اس کا دماغ ہے، اگر ختم ہو گیا تو زندگی بھر کا پاگل، ایک طرف کان ہے، پردہ ٹوٹ گیا سنوائی اس کی چلی جائے گی، ایک طرف اس کی آنکھ ہے، پردہ پھٹ گیا زندگی بھر کا محتاج ہو جائے گا، ایک طرف زبان ہے، بولنا بند ہو گیا زندگی بھر کا لقوہ اس کو ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ روایتیں بھری پڑی ہیں کہ جانوروں نے شکایت کی اور حضرت نے ان کی شکایتوں کو سنا اور ان کے مالکوں کو یوں کہا کہ اپنی اونٹنی پر ظلم نہ کرو، رحم کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ ہرنی کو پکڑ کے لے آئے ہیں تو اس موقع پر وہ ہرنی رو کر حضرت سے یوں فرما رہی ہے کہ حضرت میرا یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لے آیا اور میرے بچے ادھر بھوکے ہیں، بل پلا رہے ہیں، حضرت میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں۔ بہت مشہور روایت ہے، حضرت نے عہد لیا جا کر کے آ جائے گی، اس نے کہا کہ بالکل میں واپس آ جاؤں گی۔ حضرت نے مالک سے، صحابی سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ واپس آنے کو کہہ رہی ہے۔ وہ گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس آ گئے۔ حضرت نے فرمایا اس کی وفاداری بڑی زبردست ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں اس کو چھوڑ دے۔ صحابی نے فرمایا آپ کا حکم ہے حضرت، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے جانوروں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا کہ جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔
فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور تڑپ رہا ہے، وہ موذی جانور ہے، وہ تکلیف دینے والا جانور ہے، لیکن وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ، اور پانی پلانے کے بعد اگر حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں اس کو مار دو۔ پہلے پانی پلاؤ، نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، پھر مارو گے تو بھی نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ فقہا نے یہاں تک کہ حقوق جانوروں کے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنے نبیوں کی زبان پر جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، اس کے بعد جنوں کے حقوق کو بھی حق تعالی شانہ نے اپنے پیغمبروں کی زبان پر بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں میں تبلیغ کرنا ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت مجھے لے گئے رات میں اور ایک جگہ دائرہ کھینچ کر مجھے بٹھا دیا اور فرمایا اس سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت بہت دور تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حضرت کا سایہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت کا سایہ تھا، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا سایہ تھا۔ جو لوگ سایہ کا انکار کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کا سایہ دیکھا، یہاں تک کہ حضرت کا سایہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن کچھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت دیر گزر گئی، تہجد کا وقت تقریباً ہو گیا، حضرت تشریف لائے، عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا تم یہیں بیٹھے ہو نا، یہاں سے نہیں نکلے؟ فرمایا جی حضرت میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ فرمایا پانی ہے؟ پانی لیا، حضرت نے وضو فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا جنوں کی بہت بڑی جماعت آئی تھی، میں اس کی دعوت و تبلیغ میں مشغول تھا۔ قرآن کریم میں تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جب ان جنوں کا اوپر جانا بند ہو گیا آسمان میں، تو مقام نصیبین کے جنوں، عراق میں یہ جگہ ہے مقام نصیبین، وہاں کے جن جو ہیں وہ تحقیقات میں نکلے کہ کہاں ہے وہ جس کی بنیاد پر ہمارا جانا بند ہوا۔ ایک جماعت آئی اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور فجر کی نماز مینا میں پڑھ رہے تھے اور قرآن سنا، اور قرآن کو سننے کے بعد اسی وقت وہ جن ایمان لے آئے۔ حضرت کو تو پتہ بھی نہیں، حضرت کو پتہ نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے، اپنے اعتبار سے اقرار کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان لانے کے لیے کسی کے پاس کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی توحید کا اکیلا ہی قائل ہو جاتا ہے، پھر علم چاہے جس سے حاصل کریں، لیکن اپنے دل میں توحید کو بسا لے اور نبی کی رسالت کو بسا لے تو اس صورت میں اس کو مومن کہا جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا۔ مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، اس کی موت ہو گئی، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں تیر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بنیا ہے، غیر مسلم ہے، جنت میں تیر رہا ہے۔ تو حضرت نانوتوی میں خواب میں فرمایا لالا جی، دیوبند کی زبان میں فرمایا لالا جی یہ تو ہماری جنت ہے، کہاں چلے گئے تم وہاں؟ فرمایا مولوی قاسم روزانہ جب تو قرآن پڑھتا تھا تو تیرا قرآن میرے سینے کو لگتا تھا، لیکن میں اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کی بنیاد پر اپنا ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں آخری بیماری میں چلا تو اس موقع پر میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے، میں قاسم کے نبی کو بھی مان لیتا ہوں، قاسم کی کتاب کو بھی مان لیتا ہوں اور قاسم کے رب کو بھی مان لیتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات تھام لی اور چند ہی دنوں میں میری موت ہو گئی، دربار رب میں میری حاضری ہوئی تو اللہ نے مجھ کو یہ کہا اسی کا نام تو ایمان ہے، تیری پچھلی زندگی کو معاف کر کے تجھے جنت دے رہا ہوں۔ یہ خود مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقالات عثمانی میں اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ علامہ ظفر احمد صاحب نے تو بڑے عجیب و غریب اور بھی واقعات لکھے۔ فرمایا میں جب برما میں تھا، وہاں ظفر احمد صاحب 4 سال برما میں رہے، فرمایا میں مدرسہ راندیریا میں پڑھاتا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کہ مدرسہ راندیریا کیسا ہے۔ میں ابھی 15 دن پہلے برما جا کر آیا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا مدرسہ راندیریا کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا بہت بڑا مدرسہ ہے، لیکن اس وقت اس گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا ہے اور اس میں ان کی اسکول چل رہی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اسی راندیر کے نام سے ہے، مدرسہ راندیریا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے اس میں پڑھایا، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نے 1 مہینہ قیام کیا،
علامہ انور شاہ صاحب نے 3 مہینہ قیام کیا، مولانا اسد اللہ صاحب نے 3 سال اس میں پڑھایا، بہت جامع مدرسہ ہے وہ۔ تو مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسہ راندیر یا برما میں پڑھاتا تھا تو اس موقع پر ایک آدمی آیا اپنی 4 سالہ بچی کو لے کر، اور اس بچی کا عالم یہ تھا کہ وہ 4 سال بھی نہیں تھے، 3 سال کی کچھ بچی تھی، اور اس بچی کا عالم یہ تھا کہ وہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 12-15 مجلسوں میں گیا، جہاں جہاں وہ بچی کو بٹھایا جاتا تھا میں بھی اس مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اور میں خود آیات پڑھتا تھا اور اس کا امتحان لیتا تھا کہ اس آیت سے پڑھ، اس آیت سے پڑھ۔ وہ فٹافٹ آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیتی تھی، رکوع کی رکوع پڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس کا باپ جو ہے وہ اس پر پیسے حاصل کرتا تھا اس بچی پر۔ فرمایا 12ویں یا 15ویں مجلس میں مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یوں کہا، پیسے نہ لیا کر، تیری بچی بہت جلدی مر جائے گی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے دوسرے ہی سال اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ کیوں انتقال ہو گیا؟ بڑی عجیب و غریب بات حضرت مولانا ظفر صاحب نے لکھی ہے۔ فرمایا اس کو اپنی پیشانی اپنے رب کے دربار میں بطور شکر کے لگانی چاہیے تھی کہ اللہ نے میرے گھر میں حافظ قرآن اولاد پیدا فرمائی، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے اس نے اپنی بچی کے حفظ کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس عظیم نعمت کو چھین لیا اس سے۔ حضرت ایک نقطہ وہاں پر لکھتے ہیں، اللہ کی نعمت کو حصول دنیا میں لگاؤ گے تو اس صورت میں خداوند قدوس تمہیں محروم کر دے گا اس نعمت عظما سے، اس عظیم نعمت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کے ہاتھ پر بیٹھوں اور ان سے کہوں مجھے پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تبھی میں مومن کہا جاؤں گا۔ اگر میرے دل میں سچی توحید اور نبوت کی وہ ساری کڑیاں میرے دل میں آ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پکا مومن کہا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ناجی ہوگا۔ ہاں اب مسائل کو سیکھنے کے لیے حضرات علماء اور کسی کی خدمت میں جانا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جن جو تھے وہ حضور پر ایمان لے آئے، حضور کو پتہ بھی نہیں، اور گئے، اور جانے کے بعد دوستوں سے کہا انہوں نے کہ ہمارے اوپر جانے کا مسئلہ جو بند ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاز میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور وہ نبی ہے، نبی برحق ہے، اور اس کے اوپر کتاب اتری ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہوا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو اللہ نے سنا۔ اسی لیے ابن کثیر نے فرمایا قرآن بھی پہلی نقل کرتا ہے۔ پہلی جانتے؟ پہلی اپنے گجراتی میں بولتے وہ کھانا۔ وہ کھانا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات پوچھو اور اس کا مطلب پوچھو۔ پھر فرمایا قرآن بھی پہلی بیان کرتا ہے، بتاؤ وہ کون سی آیات ہے جو بندے سے اللہ نے لی اور اللہ سے بندے نے لی؟ فرمایا سورہ جن کی یہ آیات ہیں جو ان جنوں نے باتیں کی اللہ نے لی، اور اللہ نے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بنا کر کے اتارا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ وہ کلام ہے جناتوں کا جو اللہ نے بندوں سے لیا اور بندوں اللہ سے بندے کو دیا گیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے آقا نے جنوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں دعوت و تبلیغ کا ثبوت ہوا۔ ذکر روایتوں میں حضرت نے فرمایا کہ جناتوں نے مجھ سے شکایت کی، آپ اپنی امت سے حضرت فرما دیجئے کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، لأنہا طعام اخوانکم الجن، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جناتوں کی خوراک ہے۔ ہم جب ہڈیاں چوس کر پھینک دیتے ہیں تو جب جن کی نظر اس ہڈی پر پڑتی ہے تو اللہ اس پر دوبارہ گوشت لے آتا ہے۔ فرمایا ان کے حقوق ہیں، ہڈیوں سے استنجا نہ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا کرنے کو منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کرو، وہ جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں جنوں کے بسیرے کی بھی جگہ ہے۔ آقا نے فرمایا بلوں میں اور سوراخوں میں پیشاب نہ کرو، تم یہ نہ سمجھنا کہ ویسے ہی وہ بل ہوگا، بہت سی مرتبہ وہ جنوں کا مکان ہوا کرتا ہے۔ تو حضور نے باقاعدہ جنوں کے مسائل کو بھی ذکر فرمایا، حتیٰ کہ حضرات اکابر علماء نے اس پر کتابیں لکھی۔ مستقلاً ایک حنفی عالم نے کتاب لکھی، احکام المرجان فی احکام الجان۔
اور اس میں جنوں کے مسائل کو بیان فرمایا. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی چھیڑ دیا ہے کہ اگر جن یہاں پر آ جائیں اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائیں تو کیا اس کی ابتدا میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مکلف ہے، ہم بھی مکلف ہے، تو مکلف کے پیچھے مکلف کی نماز ہو جائے گی. اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ہماری کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا نکاح جن سے ہوا ہے اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا اس دعوے کو سچا مانا جائے گا؟ ہم اس لڑکے پر کیا فتویٰ دیں گے جو اس عورت سے پیدا ہوا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، سچ مان لو، اس لیے کہ وہ بھی مکلف ہے، ہم بھی مکلف ہیں، اس لیے اس کا جواز ہے. لیکن بعض علماء کی نظر اس پر گئی کہ وہ غیر جنس ہے. تو جیسے حیوان اور جانور غیر جنس ہے اور غیر جنس سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح جنوں سے بھی نکاح نہیں ہوتا، اس لیے اس عورت کا دعویٰ غلط ہوگا اور اس لڑکے کو ہم کبھی بھی حلالی سے تعبیر نہیں کریں گے. بہرحال جنوں کے بھی مسائل پر حضرات اکابر نے کتابیں لکھی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی فضائل، مناقب، ان کی بھی باتوں کو ذکر فرمایا. ایک تیسری مخلوق اس کائنات میں بسیرا کرنے والی وہ اللہ کے ملائکہ ہے جو نوری مخلوق ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی باتیں ذکر فرمائی. ارشاد فرمایا کہ تم لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آؤ، تمہاری وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تمہارے پڑوس میں فرشتے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم بیڑی پھونکتے ہوئے آتے، تمباکو کھاتے ہوئے آتے، سگریٹ پھونکتے ہوئے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر آ کر پھینک دیتے ہیں اور اسی گندے منہ سے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں. مجھے خوب معلوم ہے کہ چند سال قبل جب ہمارے ایک باپ، ایک استاد، ایک شفیق، ایک میرا محسن جس نے مجھ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا رحمۃ اللہ علیہ، عصر کے بعد حضرت کی مجلس یہاں ہوا کرتی تھی اور میں ایک مرتبہ یہاں پہنچا اور حضرت کو کسی نے یہ مسئلہ پوچھ لیا تھا کہ حضرت لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت کیوں ہے؟ تو حضرت نے برجستہ یہ جواب دیا تھا، جب تیری بیوی کو پسند نہیں ہے تو نوری مخلوق کو اللہ کہاں پسند کرے گا؟ یعنی تیری بیوی جب اس بدبو کو پسند نہیں کرتی ہے تو پھر یہ تو بہت حساس مخلوق ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے جھوٹ کی وجہ سے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے تو فرشتہ بہت دور چلا جاتا ہے. آپ نے ملائکہ کے بھی حقوق بیان فرمائے، ملائکہ کے بھی فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور اخیر میں چوتھی قسم حضرات انسان ہے. لیکن انسان کائنات کی وہ جنس ہے، انسان کائنات کی وہ مخلوق ہے جس کو حق تعالیٰ نے تمام پر فضیلت دی. جانوروں میں سے بعضوں کو اسی انسان کے لیے حلال کیا، جانوروں میں سے بعضوں کو اس کی سواری قرار دیا گیا، اس کی ضرورت کے لیے کام میں لگایا گیا. جنوں کو وہ فضائل نہیں ملے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے، فرشتوں کو وہ فضائل نہیں ملے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرات اکابر علماء، مفتیان، محدثین آپ کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑے دو ادارے آپ کے دونوں کوخ کے اندر چل رہے ہیں. آپ کبھی جا کر کے ان کے دروس میں بیٹھا کریں تو آپ کو پتا چلے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا، ہدیۃ الحبارہ نامی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ نے ہم کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، تو ہم سے زیادہ عبادت تو ملائکہ کرتے ہیں. ان کا رکوع قیامت تک کا، ان کا قیام قیامت تک کا، ان کا سجدہ قیامت تک کا، ان کی تسبیح قیامت تک کی، ان کا طواف قیامت تک کا، جو وہ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت تو ہم بھی نہیں کر پاتے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ شاید ہمارا چند سیکنڈ کا رکوع ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا قیام ہوتا ہے. فجر میں امام صاحب نے اگر تھوڑی سی قرات کو طویل کر لیا تو اس صورت میں حال یہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کو رخصت دے دی جاتی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں. اتنی لمبی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے اور استدلال کرتے ہیں فیکم الضعیف وفیکم المریض وفیکم فلاں، تمہارے پیچھے ضعیف ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں. مولانا ہمارا خیال ہی نہیں کرتے. ایک جگہ ہمارے شاگرد نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بڑے میاں نے مجھ کو اسی طرح کہا کہ مولانا یہاں یہ جو امام صاحب ہے نا بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کہا کتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں؟ انہی کے سامنے میں نے امام صاحب سے پوچھا، فرمایا کچھ بھی نہیں، سورہ جمعہ پڑھتا ہوں اور سورہ جمعہ میں بھی 2 رکعت کرتا ہوں، یعنی ایک رکوع میں 1 رکعت، دوسرے رکوع میں دوسری رکعت. اب کتنی آیات ہے؟ وہ 17، 18، 20 آیتیں ہیں. اسی پر میں اور میں نے کہا چچا میاں آپ کو یہ بھی طویل لگتا ہے؟ فرمایا مول صاحب ضعیف ہے، گرنے کا اندیشہ ہے، گر جائیں گے، مر جائیں گے، ان کے سر پڑ جائیں گے. تو میں نے برجستہ ان کو کہا، میں نے کہا گر جاوے مر جاوے اچھا ہے، لوگ کہیں گے نماز میں مر گئے. آپ کی فضیلت بیان ہوگی، منقبت بیان ہوگی.
بہت اچھا ہے، نماز میں مر جاؤ، مسجد میں مر جاؤ، بازاروں میں لوگ مر جاتے ہیں، وہاں لائن میں قطاروں میں گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں، یا اللہ کے گھر میں مرو گے تو مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے نماز میں مر گیا، گواہی دیں گے لوگ تمہاری نمازوں کی۔ بہرحال اگر امام تھوڑی سی قرات کو طویل کر دیتا ہے تو وہاں رخصت مل جاتی ہے، تو ہماری نماز کی حقیقت ہی کیا رہی، ہمارے روزوں کی حقیقت کیا رہی، ہماری زکوٰۃ کی حقیقت کیا رہی، ہمارے حجوں کی حقیقت کیا رہی؟ ہماری تو عبادت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو ملائکہ عبادت کر رہے ہیں، پھر آخر اللہ نے اتنی لمبی عبادت کرنے والے ملائکہ کے مقابلے میں اس گندے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ابن قیم سے کسی نے سوال کیا، ابن قیم بہت بڑا محدث ہے، بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا ملائکہ عبادت ضرور کرتے ہیں لیکن ملائکہ کی عبادت میں عشق نہیں ہے، اللہ عشق والی عبادت چاہتا ہے، اللہ عشق والی عبادت چاہتا ہے، ملائکہ میں نفس نہیں، جہاں نفس نہیں وہاں خواہشات نہیں، جہاں خواہشات نہیں وہاں عشق نہیں، انسان میں نفس ہے، نفس ہے تو عشق، خواہشات ہے اور خواہشات ہے تو عشق ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ انسان عشق کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ کو عشق والی عبادت چاہیے تھی، اسی لیے فرمایا میرے بندے جب تو سجدے میں پہنچتا ہے اور عشق کے ساتھ جب تو مجھ کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو میں تیرے اتنے قریب ہو جاتا ہوں جتنا کہ معراج میں میرا نبی مجھ سے قریب ہو گیا تھا۔ تعالی شانہ عشق والی عبادت چاہتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری عبادتوں میں مختصر ہو لیکن عشق پیدا ہو جائے، کچھ جان پیدا ہو جائے، کچھ اللہ پیدا ہو جائے، کچھ اللہ کی حضوری پیدا ہو جائے، تو اللہ عشق والی عبادت چاہتا ہے۔ اسی لیے میرے حضرت مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم سے بخاری کے سبق میں نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ فرائض پر اللہ جو ثواب نہیں دیتا ہے وہ تہجد پر دے رہا ہے، حالانکہ تہجد تو نفل نماز ہے۔ کیسا ثواب دے رہا ہے؟ فرمایا تہجد کے موقع پر سماع اول پر آ کر کے اللہ پکارتا ہے حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دوں، ہے کوئی رزق دینے والا رزق عطا کروں، عزت چاہنے والا میں اسے عزت عطا کروں۔ تو تہجد پر اللہ اتنا نواز رہا ہے، فرائض پر اتنا نہیں نواز رہا ہے۔ تہجد تو نفل ہے، فرائض تو فرض ہیں اپنی جگہ پر، پھر آخر ایسا مسئلہ کیوں ہو گیا کہ فرائض پر جو ثواب نہیں وہ تہجد پر ہے؟ حضرت شیخ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنے والے نے جو عشق کا مظاہرہ کیا، کیا عشق کا مظاہرہ کیا؟ تین اپنے محبوب شے کو قربان کیا۔ ایک اپنی محبوب شے تھی میٹھی میٹھی نیند، اور خصوصاً آخری پہر کی نیند تو اور بھی میٹھی ہوتی ہے، جس کو پوری رات نیند نہیں آئی وہ 4 بجے ضرور سو جائے گا، تو آخری پہر کی نیند تو اور بھی میٹھی ہوا کرتی ہے۔ اس نے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیا جو اس کی محبوب چیز تھی۔ دوسرے نمبر پر اس کی اپنی محبوبہ اپنی بیوی گود میں لیے ہوئے تھا، جس سے اس کو سکون مل رہا تھا۔ جہاں اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو اپنی بیوی کو بھی اس نے چھوڑ دیا، اور بیوی کو چھوڑ کر اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر رب کے سامنے آ گیا۔ اور تیسرا گرم گرم بستر اور گرم گرم لحاف اور گرم گرم کمبل جس کو اوڑھ کے سونے میں مزہ آ رہا تھا، سردی کا زمانہ تھا، لیکن اس کو بھی ہٹایا اور ہٹا کر کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا۔ فرمایا 3 محبوبوں کو چھوڑا، میٹھی نیند کو چھوڑا، محبوبہ کو چھوڑا اور جو ہے گرم گرم بستر کو چھوڑا۔ اب اللہ کہتا ہے ان سارے محبوبہ کا چھوڑنا یہ دلیل ہے میری محبت کی، اب تو بھی دیکھ لے کہ میری محبت پر کیا نواز رہا ہوں تجھے۔ اس لیے حق تعالی شانہ تہجد پر جو عطا فرماتے ہیں وہ فرائض پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ تو اللہ کو عشق والی محبت کی، عشق والی عبادت کی ضرورت ہے۔ بندے کو جو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ عشق کے ساتھ عبادت کریں، محبت کے ساتھ عبادت کریں، پیار کے ساتھ عبادت کریں۔ نماز پر مجھے ایک عجیب و غریب تحقیق یاد آئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات یوں کہہ رہی ہے میرے آقا کو بلایا گیا معراج میں نماز دینے کے لیے، ساری کائنات یہی کہہ رہی ہے۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت، توحید جیسی عظیم الشان دولت، وحی جیسی عظیم الشان دولت، بے شمار عشقیانہ عبادت ساری دنیا میں اتاری تو نماز بھی اللہ دنیا ہی میں دے دیتا۔ آخر وہ کون بات تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے آسمان پر بلایا؟ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس
اس امت میں علم کو چلانے والا تھا. چونکہ اس امت کا نبی علم کو لیے ہوئے ہیں. اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا علم، مجھے پچھلوں کا علم دیا گیا. دعا بھی کروائی گئی تو رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. اس نبی کو علم دیا گیا، اور علم اس نبی کی وصف خاص ہے، وصف غالب ہے. اس نبی کا علم جو ہے یہ اس نبی کا وصف غالب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے محبوب، میرے پیغمبر، جو صفت میں نے تجھ کو دی ہے وہ صفت تیری امت میں بھی چلاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے بقرات اور سقراط اور بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکماء اور جو ہیں ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک اور ویدک، یہ سب کے سب جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے اطباء تھے. اسی لیے تو عیسیٰ کو معجزات بھی ایسے ہی دیے گئے تھے. لیکن اس زمانے میں کہیں ثابت نہیں کہ کسی نے ہارٹ نکال کر کے آپریشن کیا ہو، کسی نے بائی پاس کیا ہو، کسی نے پاؤں کے گھٹنوں کا آپریشن کیا ہو، کسی نے گردے کی تبدیلی کی ہو، کسی نے بلڈ کا مسئلہ حل کیا ہو. کہیں ثابت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بقرات اور سقراط اور اطباء اور ڈاکٹروں اور اس وقت کے حکیموں نے ان مسائل کو حل کیا ہو. اسی امت میں یہ مسائل کیوں حل ہوئے ہیں؟ اس لیے حل ہوئے ہیں کہ میرے آقا کا علم، وصف غالب جو ہے وہ علم ہے، تو اس امت میں بھی علم منتقل ہوا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ علوم دینیہ بھی یہ نبی ہی کی برکت سے ملے ہیں، اور علوم دنیاویہ بھی نبی ہی کی برکت سے ملے ہیں. چاہے یہ یہود، یہ نصارہ، یہ ہنود، یہ مشرکین، یہ ڈاکٹرز، یہ چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن ان کو جو علوم دینیہ اور علوم میڈیکلز اور علوم جغرافیہ اور یہ تمام علوم جو ملے ہیں وہ سارے کے سارے علوم میرے آقا کی بدولت ملے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ امت اس طرح آپریشن کرنے لگی. تو فرمایا میرے پیغمبر تیری امت میں جب علم چلے گا تو یہ امت بڑے بڑے دعوے کرے گی. یہ کہے گی ہم تو چاند پر جا رہے ہیں، یہ کہے گی ہم تو وہاں بھی پلاٹ کا نظام بنا رہے ہیں، یہ کہے گی ہم تو وہاں بھی مکان بنا رہے ہیں، پھر کہے گی ہم تو سورج تک جائیں گے. یہ بڑے بڑے دعوے کرے گی. تو میرے پیغمبر آؤ میں تمہیں آسمان کی اس سے اوپر سیر کرا دوں تاکہ تیرے سامنے تیری امت کا علم ہیج ہو جائے، تیری امت کا علم دب جائے، تیری امت کے علم کی کوئی حیثیت نہ رہے. فرمایا اصل سفر تو حضرت کا اس لیے ہوا تھا تاکہ اسی لیے آسمانوں کے علوم کو اللہ کھولتا چلا گیا. سمائے اول، سمائے ثانی، سمائے ثالث، سمائے رابع، سمائے خامس، سمائے سادس، سمائے سابع، ساتوں آسمان کے علوم کو کھولتا چلا گیا. اور ساتویں آسمان پر جب دربار خداوندی کی قربت نصیب ہوئی، آپ کو رویت ہوئی نہیں ہوئی ایک دوسرا مسئلہ ہے. جب حضرت کو قربت نصیب ہوئی جل مجدہ کی تو اس موقع پر اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آ گئی. نماز کیسے ملی؟ آپ کو اپنی امت یاد آ گئی. اور امت ایسے یاد آئی کہ اللہ جو مقام تو نے مجھ کو دیا ہے یہ مقام میری امت کو کب ملے گا؟ یہ مقام بلند جو تو نے مجھ کو عطا کر دیا میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ اللہ علیم بذات الصدور نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر میں تجھ کو ایک عمل دیتا ہوں اور اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے. جب تیری امت اس زمین پر رہتے ہوئے نماز پڑھے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو جو مقام تجھے یہاں نصیب ہوا ہے تیری امت کو سجدے میں وہی مقام نصیب کر دوں گا. اسی کو آقا نے فرمایا ان العبد يتقرب الى الله تعالی بالسجود. بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے سجدوں کی وجہ سے. تو انسان کو تمام مخلوق پر حق تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، جانوروں پر فضیلت اور جنوں پر فضیلت اور ملائکہ پر فضیلت، ہر اعتبار سے فضیلت حق تعالی. اسی لیے ملائکہ کے لیے جنت نہیں بنائی ہے، انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے. اس لیے کہ جنت جو ہے وہ مظہر خواہشات ہے اور خواہشات والوں کو جنت دی جائے گی. جن کو خواہشات ہی نہیں ہے ان کو جنت دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو حوروں سے کیا مطلب، ان کو کھانے سے کیا مطلب، ان کو پینے سے کیا مطلب؟ ان کو پوچھا جائے کہ ہم آپ کو حور دے رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم حور کا مسئلہ ہی نہیں جانتے. تو ملائکہ کیا سمجھیں گے؟ خواہشات والوں کو جنت دی جائے گی. اسی لیے حضرات انسان کے لیے حق تعالی شانہ نے جنت کو تیار فرمایا ہے. بہرحال میرے بھائیو، انسان کو تمام پر ابتریت اور فضیلت دی گئی، اور اس فضیلت کی سب سے بڑی بنیاد
سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اس میں عشق کا مزاج رکھا گیا اور اس عشق کے مزاج کے ساتھ قربت خداوندی، اپنے رب کو یاد کرنے کا مسئلہ۔ اب اس انسان کی صلاح، فلاح، بہبودی، کامیابی یہ بگڑ نہ جائیں، یہ غلط راستے پر نہ چلا جائیں، یہ غلط راستوں کو اختیار نہ کر لیں۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو بھیجا جس کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام آئے اور انبیاء کرام ہمیں تعلیمات دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی یہ کاموں کا برگے پھونک رہے ہیں کہ تم اصل میں ہندو تھے، تم فلاں تھے، تم فلاں تھے۔ ارے تمہاری رامائن پڑھ لو، تمہاری مہابھارت پڑھ لو، تمہارے اندر تو خود لکھا ہے کہ رشی منی سب سے پہلا جو آیا تھا وہ آدم تھا، اور آدم توحید کو لے کر کے آیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے گھر واپسی توحید کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ ہزاروں معبودوں کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ کیا گھر واپسی بنا رکھی ہے؟ ایک اللہ کی طرف گھر واپسی تو ہونی چاہیے۔ آدم کا مکان وہ توحید کا ہے، اور ہزاروں معبودوں کا وطن جو ہے ماننا یہ گھر سے نکلنے والے ہیں، تو جو نکلے ہیں ان کو گھر میں آنے کی ضرورت ہے آدم کے، نہ کہ جو گھر میں ہے ان کو نکالا جائے۔ خامخواہ کا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، میں نے اس موقع پر جگہ جگہ کہی ہے، یہ اپنے بنگے پھونکتے رہے، یہ کچھ بھی کرتے رہے، ان کی عادت ہے۔ ہر دور میں حق تعالی نے جہاں آدم کو بنایا تو ابلیس کو بھی بنایا ہے۔ یہ تو روز اول سے تقابل چل رہا ہے۔ تم یہ سوچ لو کہ ہم ہی ہم رہ جائیں اور کوئی نہ رہے، باطل دنیا میں نہ رہے اور حق ہی رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمیشہ حق بھی رہے گا اور باطل بھی رہے گا، ہر دور میں یہ رہا ہے۔ اگر یہی ہوتا کہ حق ہی حق رہتا تو پھر میرا آقا 13 سال مکی زندگی میں مار نہ کھاتا، وہ طائف میں پتھر نہ کھاتا، وہ مکہ میں رسوا نہ ہوتا، وہ ذلیل نہ ہوتا، وہ بددعائیں کر دیتا۔ وہ غزوہ احد میں جب عتبہ ابن ابی وقاص کا پتھر لگ رہا ہے اور وہ پیچھے یوں گر رہے ہیں تو پیچھے کھڈا ہے اور میرا نبی کھڈے میں گرا اور بے ہوش ہو گیا اور پیچھے سر میں چوٹ آئی، اور جب ہوش میں آئے تو صحابہ نے فرمایا حضرت بددعا فرما دیجئے، تو حضرت بجائے بددعا کے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تو انہیں معاف کر دے، مجھے نہیں جانتے اس لیے مار رہے ہیں۔ اگر حق ہی حق کا مسئلہ رہتا تو میرا نبی علیہ السلام کبھی مار نہ کھاتا۔ وہاں حق بھی رہا، باطل بھی رہا، ہر دور میں یہ مسائل تو چلتے رہیں گے۔ انہی مسائل کے ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ انہی مسائل میں رہتا ایک آدمی کانٹے پر نہ چلے اور یوں کہیں کہ مجھے کانٹا نہیں لگا، باولے کوئی کمال کی بات ہو رہی ہے، تو کانٹے پر نہیں چلا تو تجھے کانٹا کہاں لگے گا؟ اور ایک آدمی کانٹوں کے بار پر چل رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے مجھے کانٹا نہیں لگا، وہ شاباشی اور کامیابی اور انعام دینے کے لائق ہے کہ تو کانٹوں پر چلا اور تجھے کانٹا نہیں لگا۔ ان باطل کے جھمیلوں میں ہم چلیں گے اور ایمان کے دامن کو بچا کر لے جائیں گے۔ اس فتنے کے دور میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور حلال کی روزی کو کھا لو اور اپنی توحید کو مضبوط کر لو۔ خدا پاک کی قسم، میں مسجد میں بیٹھ کر روایتوں کی روشنی میں کہتا ہوں اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اپنے ایمان کو تھوڑا سا مضبوط کر لو۔ جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا گوشت نکال کر کھیما بنا دے، یہ کھیما بنانا تو منظور کرے گا لیکن اپنی توحید کو نہیں چھوڑے گا۔ ہم اپنی توحید کو مضبوط کرنے والے بنے، یہ تو پھونکتے رہیں گے برگے، یہ جس طرح چاہے بولتے رہیں گے، اور یہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ 200 کو بنایا اور 500 کو بنایا، وہاں جا کر پوچھو تو کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو ڈرانے کی باتیں، بہکانے کی باتیں ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ایک وحشت میں ڈالنے کی باتیں، اس لیے ان پروپیگنڈے میں، اس میڈیا کی جھوٹی باتوں میں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر کھڑے ہوئے تھے تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ آپ تنے تنہا تھے، آپ اکیلے تھے۔ مقابل میں ابو جہل جیسا سردار کھڑا ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، تمام قبیلے کے قبیلے آپ کے خلاف بھرے پڑے اور تنے تنہا۔ اور میرے نبی کو جب لوگوں نے یوں کہا کہ محمد لڑکی چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں، اور دولت چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں، اور عزت چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں، تو حضرت نے توحید کے لیے کیا جواب دیا؟ میرے ہاتھ میں آفتاب اور چاند کو رکھ دو، پھر بھی میں اپنی توحید کو چھوڑنے والا نہیں۔ ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے توحید پر کتنا زور دیا۔ میں اس وقت عبادت پہ گفتگو نہیں کروں گا، مسائل اس وقت چونکہ توحید کے چل رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے توحید پر کتنا زور دیا۔ سن ہجری 8 یا 7 میں سورج گرہن ہوا، اور سورج گرہن کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سورج گرہن کی۔ نماز پڑھانے کے بعد عجیب سا مسئلہ ہوا کہ اسی دن، جس دن سورج گرہن ہوا یا دوسرے دن،
روایتوں میں دونوں طرح کے لفظ ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے فرزند ارجمن ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، 16 یا 17 مہینے کے تھے۔ بعض لوگوں کی زبان سے جملہ نکلا کہ آسمان بھی میرے نبی کے بیٹے پر سوگ منا رہا ہے۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، واہ واہ، میرے مریدین بڑی تعریف کر رہے ہیں، میرے طلبہ میری بڑی تعریف کر رہے ہیں، دیکھو کہ میرے بچے کے انتقال پر تو آسمان بھی رو رہا ہے اور چاند بھی رو رہا ہے اور آفتاب بھی رو رہا ہے، ہم تو بڑے خوش ہو جاتے۔ میرا آقا اپنی خوشی کے لیے نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا توحید بیان کرنے کے لیے، اسے امت کو توحید پر لانا تھا۔ فوراً آپ نے خطبہ دیا اور منبر پر آ کر کے سب کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکشفان لموت احد ولا لحیاتہ، یاد رکھو یہ سورج گرہن اور یہ چاند گرہن کسی کی موت اور حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا جب مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے۔ حضرت نے توحید کو بچا لیا، ورنہ اس وقت عقیدہ خراب ہو جاتا۔ ایک صحابی نے حضور کی بڑی تعریف کی، اس صحابی کا ارادہ یہ تھا کہ حضور کو سجدہ کرے، ابو داؤد شریف کی روایت، حضور کو سجدہ کرے۔ حضرت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اتجعل مع اللہ ندا، مجھے اللہ کے برابر تو کر دے گا؟ فرمایا یاد رکھ، اگر اس پر کوئی حد اتری ہوتی، کوئی سزا اتری ہوتی تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت نے توحید کے خلاف کسی مسئلے کو برداشت نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت چارپائی پر لیتے ہوئے تھے اور وہ چارپائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسیوں سے بنی ہوئی تھی، گورا بدن، تو وہ رسی کا نشان پڑا ہوا تھا۔ حضرت بیٹھ گئے، وہ نشان دیکھے حضرت عمر نے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ کیسر و کسرا جو سراسر باغی اللہ کے اور وہ دولتوں کے نقشوں میں، اور حضرت آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے پاس چادر بھی نہیں ہے بچھانے کے لیے۔ اب میرا نبی کیا تعلیم دیتا ہے؟ یہ نہیں کہا اچھا خوبصورت چادر لے آئیے، خوبصورت گدی لے آئیے، خوبصورت رضائی لے آئیے، یہ نہیں کہا حضرت نے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تک آپ یہیں ہو، ابھی تک آپ یہیں ہو، ان کے لیے دنیا جنت ہے، ہماری جنت آخرت میں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موڑ پر توحید کے مسئلے میں ایسا سنبھالا ہے کہ ان کی توحید دگمگ نہ ہونے پائے۔ دنیا سے جب جا رہے ہیں، آخری 2 وصیت، سارے 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ، 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ، قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ 2 جملے ہیں، میرے نبی کے 2 جملے اخیر میں جو قیامت تک امام بخاری کی بخاری شریف میں چمکتے رہیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا، خبردار 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 خبردار، قیامت تک میری قبر پر سجدہ نہ کرنا۔ اور دوسرا فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ حضرت نے ان 3 جملوں میں 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ، قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ بیان کر دیا۔ لعنت اللہ علی الیہود میں ساری توحید کو بیان کر دیا، الصلاۃ میں ساری عبادتوں کو بیان کر دیا، اور وما ملکت ایمانکم میں سارے معاملات اور معاشرت کو بیان کر دیا۔ یہ حضور کی آخری زندگی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت جو دنیا جس کروٹ پر چل رہی ہے، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا جس کروٹ پہ چل رہی ہے، جس طرح مسلمانوں کو اجارا جا رہا ہے، جو اسرائیلی لوبی سازشوں پر چل رہی ہے، جو یہودی لوبی سازشوں پر چل رہی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے خون کو اس طرح بہایا جا رہا ہے کہ اتنی بے رحمی کے ساتھ تو کسی جانور کو بھی مارا نہیں جاتا، اتنی بے رحمی کے ساتھ
جو مارا جا رہا ہے، یہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اس وقت اس دہانے پر آ کر کھڑے ہوئے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں مسلم کی روایت سے حوالہ دے کر آپ کو بتاؤں، حضرت نے ارشاد فرمایا الایمان تعرج الی المدینہ کما تعرج الحیۃ الی جحرها، الایمان تعرج الی المدینہ وفی روایت تعرج الی مکہ والمدینہ کما تعرج الحیۃ الی جحرها۔ فرمایا ایمان آخری دور میں سمیٹ کر مدینے کی طرف آ جائے گا، میرے پاس آ جائے گا، جیسے سانپ پوری دنیا میں گھوم کر اخیر میں اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ ہمارے محدثین میں علامہ ابی وسطانی اکمال و اکمال المعلم میں ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں۔ میں جب اس بات کو پڑھا تو میرے دل پر ایک ٹھیس لگی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سوال ہوتا ہے، ایمان تو امن دینے والا، سانپ تو ضرر پہنچانے والا، میرا نبی ایمان کو سانپ سے کیوں سمجھا رہا ہے؟ کیا مناسبت دونوں میں؟ ایمان تو سراسر امن دینے والا اور سانپ تو تکلیف پہنچانے والا، حضور ایمان کو سانپ سے سمجھا رہے ہیں۔ علامہ ابی وسطانی فرماتے ہیں کہ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے سانپ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، میری امت پر دور آئے گا کہ میرے ایمان کو بھی لوگ منحوس سمجھیں گے، اور جیسے سانپ کو دیکھ کر لوگ پتھر مارتے ہیں، میری امت پر دور آئے گا کہ میری امت کے مومنوں کو بھی لوگ اسی طرح پتھروں سے ماریں گے۔ یہ نبی کی پیشین گوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان عبادتوں سے بچے گا، ایمان اخلاقوں سے بچے گا، ایمان اخلاق حسنہ سے بچے گا، ایمان معاملات کی صحت سے بچے گا، ایمان معاشرت کی اندرونی زندگی کو صحیح بنانے سے بچے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنے معاشرت اور اپنے اخلاق کو بہت درست کریں، بہت درست کریں، بہت درست کریں۔ کچھ نہ کچھ تو ہم مسجد میں اچھے نظر آ جاتے ہیں اور کچھ نمازی مسجد میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات بڑے گندے ہیں، معاشرت بڑی گندی ہے، ہمارے اخلاق بڑے گندے ہیں، تقریروں کی بوچھار ہے، کام کی بوچھار ہے، پروگراموں کی بوچھار ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک فیشن سمجھ لیا ہے۔ کہنے والا بھی اس کو فیشن سمجھ کر بول رہا ہے، سننے والا بھی اس کو فیشن سمجھ کر کے بول رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی اخلاص دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اخلاق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کن اخلاقوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ہمیں پارٹی بندی سکھا کر کے نہیں گیا۔ ہماری پارٹی بندی کا حال تو یہ ہے کہ ہماری جس سے بگڑی ہے، ہم مسجد میں اگر وہ نماز کی صف میں کھڑا ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم سب میں اس کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم جگہ بدل دیا کرتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب لطیفہ میرے ایک ملنے والے دوست نے مجھ کو سنایا کہ ایک مسلم کے پیسے غیر مسلم کے پاس باقی تھے اور وہ غیر مسلم پیسے نہیں دے رہا تھا، تو اس مسلم نے کسی اور غیر مسلم کو کہا جو اس کا دوست تھا کہ بھائی فلاں اپنا دوست جو ہے وہ میرے پیسے نہیں دے رہا ہے، تم اس کو سمجھاؤ کہ میرے پیسے دے دے۔ تو وہ غیر مسلم اس غیر مسلم کے پاس گیا اور اس کو یوں کہا کہ بھائی تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں تو میں تو مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ فرمایا تو اس کے پیسے نہیں دے رہا ہے، پیسے نہ دینا تو مسلمانوں کا کام ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہے تو لطیفہ، لیکن میرا نبی کیسے بدنام ہو گیا؟ مسلم بدنام نہیں ہوا، نبی بدنام ہوا۔ ان لوگوں نے جو گندے کارٹون بنائے، مارنے والوں نے غلط مارے ان کو، انہوں نے نبی کو دیکھ کر کارٹون نہیں بنائے، ہم جیسے منحوسوں کو دیکھ کر بنائے۔ انہوں نے ہم جیسے نالائقوں کو جب دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہماری بد اخلاقیاں، بدعنوانیوں کو دیکھ کر انہوں نے کارٹون بنائے ہیں۔ اگر ہماری زندگی صحیح ہوتی تو صحابہ کرام والی زندگی کو دیکھ کر تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ صحابہ کسی جگہ کو چھوڑ کر جاتے تھے تو غیر مسلم پاؤں میں پڑ کر یہ کہا کرتے تھے خدا کے واسطے نہ جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں انصاف ملا ہے، خدا کی وجہ سے نہ جاؤ، ہمیں انصاف ملا ہے۔ ایران جب فتح ہوا، حضرت عمر نے رائے رکھی اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مال غنیمت کو تقسیم نہ کروں، خصوصاً زمینوں کو مال غنیمت میں تقسیم نہ کروں۔ صحابہ سے رائے لی تو
سارے صحابہ نے فرمایا حضرت آپ کی جیسی رائے، لیکن حضرت علی بڑے آدمی تھے، حضرت علی سے رائے لی۔ حضرت علی کے بڑے پن کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، علی کے فیصلے تو بڑے اونچے ہوا کرتے ہیں۔ جب رومن فتح ہوا اور تاج ہاتھ میں آیا رومن کا، کتنا بڑا تاج تھا؟ 120 کلو سونا تھا۔ وہ پہنتے تھوڑے ہی تھے، یوں لٹکائے ہوئے جیسے جھمل لٹکایا ہوا ہے، اور وہ نیچے آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ پہنتے نہیں تھے۔ جب وہ ہاتھ میں آیا تو حضرت عمر نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو یادگار کے طور پر ہم باقی رکھیں، جیسے میوزیم میں لوگ رکھتے ہیں نا، کا یادگار کے طور پر باقی رکھے۔ حضرت نے مشورہ لیا، علی سے جب مشورہ لیا تو علی نے فرمایا حضرت اسلام کی یادوں کو باقی رکھا جاتا ہے، کفر کی یادوں کو تھوڑے ہی باقی رکھا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اقضاہم علی، میرا نبی صحیح کہہ کر گیا، تیرے فیصلے تو بڑے عجیب ہوا کرتے۔ تو علی تھے۔ بہرحال حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ کی بات سے میں بھی متفق ہوں کہ آپ تقسیم نہ فرمائیں، بالکل آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی رائے، کوئی بات آپ اپنی پیش فرمائیں۔ تو حضرت نے پہلے تو فرمایا کہ دیکھیں میرے نزدیک ایک بات تو یہ ہے کہ حنین کے موقع پر حضرت نے مال کو واپس کر دیا تھا، یہ میرے پاس دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایران کی زمین کو مال غنیمت میں تقسیم کر دوں گا تو تم لوگ تو نیک ہو، تم تو یقیناً بیت المال میں اس کا خمس، اس کا عشر جو ہوتا ہے وہ دیتے رہو گے، اور ایران کی پبلک اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی بیت المال سے، لیکن تمہاری اولاد، تمہاری اولادوں کی اولاد بہت ممکن ہے کہ دینداری نہ ہو، اور دینداری کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت المال کے حقوق نہیں دیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کی زمین ہے وہ بھوکے مریں گے اور تمہاری اولاد مزے اڑائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو تقسیم نہ کرتے ہوئے میں انہی کو واپس دے دوں۔ حضرت نے فرمایا حضرت آپ کی رائے سر آنکھوں پر بالکل بات صحیح ہے، آپ تقسیم فرما دیجئے۔ حضرت نے ایران میں اعلان کر دیا کہ اچھا بھائی دستاویز لے کر کے آؤ، جس کی زمین ثابت ہو جائے گی ہم اس کی زمین کو واپس کر دیں گے۔ حضرت نے سب کی زمین کو واپس کر دیا۔ تاریخ میں ابن حسام نے لکھا ہے، فرمایا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ پر 22,000 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اخلاق ہوا کرتے ہیں، اخلاق ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ ان کا جواب دینے کے بجائے ہم اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اخلاق حسنہ کو بازار میں بھی پیش کریں کہ نبی نے معاف کیسے کیا، درگزر کیسے کیا۔ وہ تو رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز پڑھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھا رہا ہے بلکہ اپنا کرتا مبارک بھی اس کو دے رہا ہے کہ میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری میں ہے کہ اس کی لاش کو قبر میں رکھ دیا گیا تو حضرت نے فرمایا نکالو اس کی لاش کو، نکالا گیا، اس کا منہ کھولا حضرت نے اور فرمایا میرا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دو، اگر میرے لعاب سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ترا کے میسر شود یہ مقام کہ بعد دوستانت خلافت تو جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو نے تو اپنوں کو معاف نہیں کیا تو پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہت درست بنانے کی کوشش کریں، ہمارے معاملات صحیح ہو، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری بیویاں رو رہی ہے، چیٹنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر کسی اور سے لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ ہر وقت ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی کے ساتھ بات کرنے کی 10 منٹ کی فرصت نہیں ہے۔ یہ اس کی زندگی مظلومانہ گزر رہی ہے لیکن وہ دروازہ بدلنا نہیں چاہتی، اس لیے مظلوم بن کر کے بھی وہ زندگی کو گزار رہی ہے۔ واٹس ایپ میں زندگی گزارنے والوں بہت یاد رکھو، اگر یہ مظلومہ قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے کھڑے ہو کر یوں کہہ دیا اے اللہ یہ لوگوں کے ساتھ تو کھیلتا تھا، مجھے ٹائم نہیں دیا تھا، اس مظلومہ کی باتوں پر کہیں اللہ ہمیں جہنم میں نہ دھکیل دے۔ اس لیے اپنی زندگی کو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، معاملاتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، عباداتی زندگی ہو، عقائدی زندگی ہو، اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے برگوں پر توجہ نہ کرو، یہ پھونکتے رہیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے عقائد کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے بنے، ہم اپنی توحید کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے بنے، بلکہ جتنے علماء کرام، ائمہ کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں بہت لذاذت سے کہتا ہوں کہ اپنی مساجد میں، قریب کی مساجد میں جا
جا کر توحید کے مضامین کو بیان کرو اور خوب توحیدی مضامین کو عام کرو اور اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرو تاکہ لوگوں کا دل ایمان کے اوپر اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو کائنات میں 4 جنس آئی اور ان چاروں جنس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی آیا ہے تو وہ حضرت انسان آیا ہے۔ انسان کو بڑی فضیلت دی ہے، بڑا کمال دیا، بڑا مقام دیا، جنت بھی اسی کے لیے بنائی، جہنم بھی اسی کے لیے بنائی۔ نہ ماننے پر جہنم ہے، ماننے پر جنت ہے، اور اللہ کی رحمانیت کا عالم یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ، میرے بندے میں تجھے سزا دے کر کیا کروں گا اگر تو ایمان لا کر نیک بن جائے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا شکر کرنے والا۔ تمام مفسرین ترجمہ فرماتے یعنی اللہ بدلہ ادا کرنے والا ہے۔ شاکرن کا ترجمہ بدلہ دینے والا ہے۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل تصوف میں ایک عجیب و غریب ترجمہ فرمایا ترجمہ تو وہی ہے بدلہ دینے والا، لیکن شاکرن کے لفظ کا اگر ترجمہ کرو تو یوں ترجمہ ہوگا اے ہگنے موتنے والو 2-4 سجدے کرو گے میں اس پر بھی تمہارا شکر ادا کروں گا، میں اس پر بھی تمہارا شکر ادا کروں گا۔ میرا رب ہمارا شکر ادا کرے، ہم کون ہو گئے کہ ہمارا شکر ادا کرے؟ لیکن وہ مالک رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہماری عبادتوں پر، معمولی عبادتوں پر ہمارا شکر ادا کرتا ہے، ہمیں بدلے عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس رب کو ہمیں منانے کی ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کنتم تحبون اللہ، یاد رکھو اللہ کی محبت چاہتے، اللہ روٹھ گیا ہے ہم سے، ان حالات کی وجہ اللہ روٹھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا اللہ تو ناراض ہوتا ہے، تیری ناراضگی کی وجہ بتا، کیوں تو ناراض؟ موسیٰ تو کلیم تھے، بڑی عجیب و غریب بات اللہ سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا اسرائیلی روایت میں، اے اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں؟ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں تو کبھی سوتا ہی نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جل مجدہ نے کہ موسیٰ آج کی رات میں تو کانچ کی 2 بوتلیں لے کر سو جا، صبح میں تیرا جواب دوں گا۔ صبح اٹھے تو بوتلیں ٹوٹ چکی تھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک رات کی نیند میں 2 کانچ کی بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا، تیرا رب سو جائے گا تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تیری ناراضگی کی نشانیاں تو ہمیں بتا تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو حق تعالیٰ نے وہی اتاری، فرمایا موسیٰ جب میں تمہارے ویدر کو تبدیل کر دوں، سردی میں گرمی، گرمی میں سردی، بارش کی ضرورت ہو تو نہ دوں اور جب ضرورت نہ ہو تب برساؤں، ایک تو یہ علامت، اور دوسری علامت فرمایا جب میں تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دوں، جب میں تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دوں، اور تیسرا جب میں مال بخیلوں کو دوں جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے۔ جب تم ان 3 نشانیوں کو دیکھ لو تو سوچ لو کہ رب ناراض ہو چکا ہے۔ آج یہ تینوں نشانیاں پائی جا رہی ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو منانے کی ضرورت ہے، اور وہ بہت جلدی مان جاتا ہے، بہت جلدی۔ میرا باپ ناراض ہوتا ہے، سال ہا سال خوشامد کرو وہ راضی نہیں ہوتا۔ میرا بھائی ناراض ہوتا ہے، سال ہا سال خوشامدیں کرو وہ راضی نہیں ہوتا۔ بہن ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میری دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ ابھی ایک واقعہ ہوا کہ بہن کی موت ہوئی تو وصیت نامہ لکھ کہی گئی میرے بھائی کو میرے جنازے میں بھی نہ آنے دینا۔ یہ دشمنیوں کا ہمارا حال ہے، جہاں بہن جلدی راضی نہیں، جہاں ماں جلدی راضی نہیں، جہاں باپ جلدی راضی نہیں، وہاں میرا اللہ رات میں 2 قطروں میں راضی ہو جاتا ہے، 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے۔ 2 منٹ میں اس رب کو مناؤ، اس سے کنیکشن جوڑو، اس سے تعلق جوڑو، اس کو منانے کی کوشش کرو، راتوں میں 2-4 رکعتیں پڑھ کر اس کے ساتھ جوڑو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالی اپنی اللہ جل شانہ کی نامرضیات سے، نبی کی نامرضیات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب یہ تو بنائے گا مسئلہ ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ ہم ذلیل ہیں، ہم رذیل ہیں، اللہ ہم تجھ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ لے کر ایک مسکین بھیک مانگا کرتا ہے۔ اللہم انا نسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ ایک مسکین کی طرف بھیک مانگ رہے ہیں، ایک بیتاب اور مضطرب فقیر کی طرف بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایک بھوکے بیمار کی طرف تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے جلی کو بھی معاف فرما، خفی کو بھی معاف فرما، ظاہر کو بھی معاف فرما، باطن کو بھی معاف فرما، صغائر کو بھی معاف فرما، کبائر کو بھی معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم تو بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، اللہ ہم نے تیرا بھی راستہ چھوڑا اور تیرے حبیب کا بھی راستہ توڑا۔ میرے مالک، ہم نے سنتوں کے سودے کر لیے، ہم نے سنتوں کے سودے کر لیے، ہم نے سنتوں کے سودے کر لیے۔ اے اللہ، کسی نے عجیب و غریب بات کہی کہ مسلم اس وقت اور امت اس وقت دنیا کے کمانے میں اس در پہ آئی ہوئی ہے کہ اگر نبی بھی زندہ ہوتا تو یہ اپنی عزت اور دولت کے خاطر اپنے نبی کو بھی بیچ دیتی۔ اللہ ہم اس در پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اللہ ہم نے اپنے نبی کو رسوا کر دیا، ہمارے طور و طریق سے میرا نبی بدنام ہو گیا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج ہمارے دکھڑوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، اللہ ہمارے دکھڑوں کو سننے والا۔ ہم کہاں جائیں اپنے دکھوں کو لے کر؟ جہاں جاتے ہیں ہم کو ایم کلاس کہہ کر نکال دیا جاتا ہے، مسلم کہہ کر نکال دیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی کہہ کر نکال دیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہی ایک رہ گیا ہے کہ ہم اپنے دکھڑے تجھ سے سنائیں۔ اے اللہ آپ ہمارے دکھوں کو سن لیجئے، آپ ہمارے دکھوں کو سن لیجئے، اللہ آپ ہمارے دکھوں کو سن لیجئے۔ اللہ دنیا کے فتنوں کو امن سے بدل دیجئے، دنیا کے فتنوں کو امن سے بدل دیجئے، دنیا کے فتنوں کو امن سے بدل دیجئے۔ اللہ بے عزتیوں کو عزت سے بدل دیجئے، اللہ ذلتوں کو عزت سے بدل دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی آبرو عزت کی اور ان کے مال و دولت کی، ان کے کاروبار کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما لے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ ان کے بچے یتیم بن چکے، ان کی عورتیں بیوہ ہو چکی، شام کے مسلمانوں پر رحم فرما جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے، پینے کے لیے دوائیاں بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے حلال کی روزی بھی نہیں ہے۔ رب کریم تیری رحمت کب اترے گی؟ تیری رحمت کب اترے گی؟ تیری رحمت کب اترے گی؟ اللہ اگر تو نے ہم کو دیکھا تو ہم میں سے ایک بھی تیری رحمت کا لائق نہیں ہے، لیکن تو اپنی شان رحمت کو دیکھ کر دنیا کی ظلم کو ختم فرما دے، دنیا کے ظلم کو ختم فرما دے، دنیا کے ظلم کو ختم فرما دے۔ رحمتوں سے کائنات کو بھر دے، رحمتوں سے کائنات کو بھر دے، رحمتوں سے کائنات کو بھر دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما، بہو بیٹی اور بیویوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اللہ ہمارے ملک کے بادشاہوں کو اور امیروں کو اپنے ملک کی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور رعایا کو اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اجرے ہو کو آباد فرما، بے نکاحوں کا نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما، ضلالت گمراہیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اہل اللہ کا مسکن ہے، یہ راندیر اللہ والوں کا مسکن ہے، یہ نیکوں کا مسکن ہے، یہاں بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں، تجھے ان اللہ والوں کا واسطہ ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ اور ہمارے ماں باپ اگر تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ اگر بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیری مرضیات پر چلا اور تیرے حبیب کی مرضیات پر چلا، اور تیری نامرضیات پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کون تیرا پیارا ہوگا،
ہوگا، کون تیرا ولی ہوگا، اللہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس کی آمین کو تو ضرور قبول کرے گا، اللہ اس کی آمین کے ساتھ ہم گندوں کی آمین کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔